اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زد فزد آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف مرة وعلى آله وأزواجه وآبائه وصحبه وبارك وسلم وصل عليه۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے سورہ احزاب کا 8واں رکوع پڑھیں گے اور 22ویں پارے کا 5واں رکوع کوشش کریں گے کہ مکمل ہو جائے۔ اس رکوع کے اندر 59 سے لے کر 68 تک یعنی 59 سے لے کے 68 تک آیات ہیں، اور ہم کوشش کریں گے آج کے ان کا ترجمہ مکمل کر لیں۔ ایک دو آیات ایسی ہیں جن پر تشریح تھوڑی سی طویل ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زد فزد آمین ثم آمین۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف مرة وعلى آله وأزواجه وآبائه وصحبه وبارك وسلم وصل عليه۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے سورہ احزاب کی آیت نمبر 59 سے 68 تک پڑھنے کی کوشش کریں گے، یعنی 68 تک 59 سے لے کے 68 تک ہم ترجمہ اور تشریح کریں گے۔ کچھ آیات اس میں ایسی ہیں جو تشریح طلب ہیں، ان پر وقت جو ہے وہ درکار ہے، لیکن انشاءاللہ پوری کوشش ہے کہ آج ہم اس کا یہ رکوع بھی مکمل کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ تو اس کے ساتھ ہمارے 8 رکوع مکمل ہو جائیں گے اور 22ویں پارے کا یہ 5واں رکوع بحمداللہ تعالی مکمل ہو جائے گا۔ سب سے پہلے ہم یہاں پر جس چیز کا ذکر کریں گے وہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی ازواج اور تمام ایمان والی عورتوں کو پردے کا حکم دیا۔ ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں دینے والے، قل فرما دیجئے، لازواجک اپنی بیویوں کو، وبناتک اور اپنی بیٹیوں کو، ونساء المؤمنین اور مومنین کی عورتوں کو، یدنین علیہن من جلابیبہن۔ یدنین یہ ہے معنی ڈال لیا کریں، علیہن مطلب ان کے اوپر، مطلب اپنے اوپر، من سے جلابیبہن اپنی چادروں کا کچھ حصہ، من سے جلابیبہن اپنی چادریں۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اے غیب کی خبریں دینے والے، اے نبی، آپ فرما دیجئے اپنی ازواج سے، اپنی بیٹیوں سے اور تمام مومنین کی عورتوں سے کہ اپنے چہروں پر اپنے چادر کا کچھ حصہ ڈال لیا کریں۔ ذالک یہ، ادنا قریب ہے، این یعرفنا کہ ان کو پہچانا جائے، فلا یؤذینا اور پس ان کو ایذا نہ دیا جائے، تکلیف نہ دی جائے۔ وکان اللہ غفور الرحیم، وکان اور ہے اللہ غفوراً
غفور بخشنے والا، رحیمن بے حد رحم فرمانے والا۔ یہ آیت مبارکہ مکمل ہوتی ہے، ہم اگلی آیات کی طرف جا کر پھر اس کی تشریح کرتے ہیں، پہلے ترجمہ مکمل کر لیتے ہیں۔ ارشاد فرمایا لَإِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ، لَإِن اگر، لم نہیں، ینتہی باز آتے، لَإِن لَّمْ يَنْتَهِ اگر باز نہیں آتے، المنافقون منافق لوگ، والذین اور وہ لوگ، فی قلوبہم جن کے دلوں میں، مرض مرض ہے، بیماری ہے، والمرجفون فی المدینہ اور مرجفون جو افواہیں اڑاتے ہیں، جھوٹی خبریں پھیلاتے ہیں، فی المدینہ مدینہ کے اندر، شہر کے اندر، لَنُغْرِيَنَّكَ لا ضرور، نغرینک ضرور بالضرور تمہیں پیچھے لگا دیں گے، مسلط کر دیں گے، بہم ان پر، ثم پھر لا یجاورونک لا نہیں، یجاورون وہ ٹھہر سکیں گے، مجاور ہوں گے کا آپ کے، فیہا اس شہر میں، الا قلیلا مگر جو ہے تھوڑا عرصہ۔ لَإِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا۔ اگر یہ منافق باز نہ آئے، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں فسق کی بیماری ہے اور مدینہ میں جھوٹی افواہیں اڑانے والے، اگر یہ تینوں طبقے باز نہ آئے، ہم آپ کو ضرور ان پر مسلط فرما دیں گے، یا ہم آپ کو ضرور ان کے پیچھے لگا دیں گے کہ پھر وہ آپ کے پاس مدینہ میں زیادہ عرصہ نہیں ٹھہر سکیں گے۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا، آیت نمبر 61 میں، ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، ملعونین وہ لعنت کیے ہوئے ہیں، وہ راندہ درگاہ کیے ہوئے ہیں، رحمت سے دور کیے ہوئے ہیں، اینما جہاں کہیں بھی، سوقفو سوقفو کا معنی ہے پایا جانا، اینما سوقفو جہاں کہیں بھی وہ پائے جائیں، اخذو اخذو کا مطلب پکڑے جائیں گے، وقتلو اور قتل کیے جائیں گے، تقتیلا تقتیلا کا معنی بری طرح مارنا، ٹکا بوٹی کرنا، ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، وہ لعنت کیے ہوئے ہیں اور وہ جہاں بھی جائیں گے پکڑے جائیں گے اور ان کو شدید مارا جائے گا، شدت کے ساتھ قتل کیا جائے گا، یا ان کو چن چن کر قتل کیا جائے گا۔ آیت نمبر 62 ہے، ارشاد فرمایا سنت اللہ فی الذین خلو من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، سنت اللہ اللہ کی سنت ہے، اللہ کا طریقہ ہے، اللہ کا دستور ہے، اللہ کا قانون ہے، فی الذین ان لوگوں کے بارے میں، خلاؤ کا معنی جو گزر چکے، من قبل اس سے پہلے، اللہ کا یہی دستور تھا جو اس سے پہلے گزر چکے، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، واو اور لن ہرگز نہیں، تاجدہ پائیں گے یا تاجدہ آپ پائیں گے، لسنت اللہ اللہ کی سنت میں، اللہ کے دستور میں، تبدیلاً کسی قسم کی کوئی تبدیلی، سنت اللہ فی الذین خلو من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، جو لوگ اس سے پہلے گزر چکے ہیں ان میں بھی اللہ کا یہی دستور تھا، اور آپ اللہ کے دستور میں ہرگز کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے۔ ارشاد فرمایا آیت نمبر 63 میں، یسألک الناس عن الساعہ، یسألک وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، یعنی الناس لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں، عن الساعۃ قیامت کے بارے میں، قل فرما دیجئے، انما علمها عند اللہ کہ بے شک اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، فما یدریک لعل الساعۃ تکون قریبا، وما یدریکا اور اے مخاطب تجھے کیا پتا، وما یدریکا اور اے مخاطب تجھے کیا پتا، لعل الساعۃ شاید کہ قیامت تکون ہو قریباً بہت قریب، ان اللہ لعن الکافرین
وعد لہم سعیرا ان اللہ بے شک اللہ تعالی لعنا لعنت فرمائی ہے، پھٹکار بھیجی ہے، الکافرین کافروں کو، وعد اور تیار کر رکھا ہے لہم ان کے لیے سعیرا دوزخ کی آگ کو، بھڑکتی ہوئی آگ کو، ان کے لیے دہکتی ہوئی آگ کو تیار کر رکھا ہے۔ خالدین فیہا ابدا خالدین فیہا اس میں رہیں گے ابداً ہمیشہ، لا یجدون ولیا لا نہیں یجدون وہ پائیں گے ولین دوست، ولا نصیرا اور نہ ہی کوئی مددگار۔ خالدین فیہا لا یجدون خالدین فیہا ابدا لا یجدون ولیا ولا نصیرا، وہ اس دوزخ میں اس عذاب میں ہمیشہ رہیں گے، نہ کوئی اپنا دوست پائیں گے اور نہ ہی کوئی مددگار پائیں گے۔ یہاں پر مناسب معنی یہ ہوگا وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، وہاں وہ نہ کوئی حمایت کرنے والا پائیں گے اور نہ کوئی مدد کرنے والا۔ آیت نمبر 66 میں ارشاد فرمایا یوم تقلب وجوہہم فی النار، یوم جس دن تقلب پلٹ کیے جائیں گے، مقلوب کیے جائیں گے، پلٹ دیے جائیں گے، وجوہہم ان کے چہرے فی النار آگ میں، یقولون وہ کہیں گے یا لیتنا ہائے کاش ہم، یا لیتا ہائے کاش ہم، اطعنا ہم اطاعت کرتے اللہ کی، واطعنا الرسول اور رسول کی۔ جس دن ان کے چہرے آگ میں پلٹ دیے جائیں گے وہ کہیں گے کاش ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی اور رسول کی اطاعت کی ہوتی۔ وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا، اور قالو کہیں گے ربنا اے ہمارے رب، انا بے شک ہم، اطعنا ہم نے اطاعت کی، سادتنا اپنے سرداروں کی، وکبراءنا اپنے بڑوں کی، فاضلونا السبیلا واپس اضلونا انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، بھٹکا دیا، سبیلا راستے سے۔ اس کا مکمل معنی یہ بنے گا اور وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کو کی اطاعت کی سو انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا۔ ربنا اے ہمارے رب آتہم ضعفین من العذاب، آتہم اے میرے رب اے ہمارے رب آتہم انہیں دے، عطا کر انہیں دے، ضعفین دو گنا دگنا، من العذاب عذاب میں سے، وَلَعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا اور العنہم لعنت فرما، لعنًا کبیرہ بہت بڑی لعنت۔ اے ہمارے رب ان کو دگنا عذاب دے اور ان پر بہت بڑی لعنت فرما۔ یہ 10 آیات غالباً ہم نے تلاوت کر کی، ان کا ترجمہ سماعت کیا۔ اللہ تعالیٰ کے حمد اور احسان سے، اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے ہم نے یہ ایک رکوع آج بحمداللہ تعالیٰ مزید مکمل کر لیا۔ اب جتنا وقت باقی ہے اس میں ہم مختصر تشریح کی طرف جائیں گے۔ یہاں پر سب سے پہلے آیت نمبر 59 پر ہم نے غور کرنا ہے، آیت نمبر 59 پہ، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین۔ سب سے پہلی چیز تو یہاں پہ یہ ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک سے زیادہ بیٹیاں عطا فرمائیں، تبھی جمع کا صیغہ استعمال کیا۔ جمع کا صیغہ استعمال کرنے کا مقصد یہ ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں اور یہ قرآن کی نص سے ثابت ہے، اور جو اس کا جو ہے وہ انکار کرتا ہے کہ 4 بیٹیاں نہیں ہیں وہ سب سے بڑا گمراہ ہے، وہ سب سے بڑا بدبخت ہے۔ ہمیں ایسے لوگوں کے ساتھ کسی قسم کا کوئی معاملہ نہیں کرنا چاہیے جو نبی پاک کی بیٹیوں کو نہیں مانتے، جو نبی پاک کی بیٹیوں کے ساتھ مخلص نہیں ہے، وہ کس طرح آپ کے ساتھ مخلص ہو سکتے ہیں، وہ کس طرح اتحاد بین المسلمین کی بات کر سکتے ہیں۔ تو میرے والد صاحب اکثر ایک بات کرتے ہیں کہ اتحاد بین المسلمین کی بات کرنے سے پہلے ان کو صدیق اکبر کی پہلی خلافت پر تو متفق کر لو، پہلے ان کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کے حوالے سے تو متفق کر لو، تو ان کو سب سے پہلے نبی پاک کی بیٹیوں کے حوالے سے تو متفق کر لو، تب ہم ان سے اتحاد کریں گے۔ ان سے اتحاد کس طرح کیا جائے؟ جب یہ
صحابہ کو باغ فتق کا چور کہتے ہیں، ہم ان سے اتحاد کیسے کریں جب یہ صحابہ کو جنگ جمل اور جنگ صفین کا باغی اور نعوذ باللہ گنڈا کہتے ہیں؟ ہم ان سے کس طرح اتحاد کریں کہ جب یہ آل بیت کی محبت کی آڑ میں صحابہ کرام کو طعن و تشنیع کا نشانہ بناتے ہیں؟ ہم ان سے کس طرح صلح کر لیں کہ آل بیت کی محبت کو سامنے رکھتے ہوئے یہ آل بیت ہی کی توہین کر جاتے ہیں؟ ہم ان سے اتفاق اتحاد ہرگز نہیں کر سکتے۔ ان کا نظریہ اپنا، ہمارا نظریہ اپنا، اور اللہ کا بے شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں اہل سنت پیدا کیا، اور اس نے ہمیں ایسے گھرانوں میں پیدا کیا جو گھرانے ادب والے ہیں، جو صحابہ کا بھی ادب کرتے ہیں، اہل بیت کا بھی ادب کرتے ہیں، اولیاء کا بھی ادب کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایسے خاندانوں میں، ایسی نسلوں میں، اور ایسے جو ہے وہ والدین کی پشتوں میں رکھا، جو والدین خود بھی جو ہے وہ ہدایت یافتہ ہیں، اور ان کے ذریعے یہ ہدایت ہم تک پہنچی ہے۔ ہم نہ صحابہ کے گستاخ ہیں، نہ اہل بیت کے گستاخ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کو جس طرح انہوں نے ہمیں بچپن میں پالا، ان کو دونوں جہانوں میں صحت سلامتی، اور ان کو دونوں جہانوں میں کامیابی، کامرانی، اور اللہ تعالیٰ کا قرب اور فضل عطا فرمائے۔ اور اسی لیے ہم کہتے ہیں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ہمارے دونوں جو ہے وہ ماں باپ دونوں پر جو ہے وہ رحم فرما، جس طرح انہوں نے بچپن میں ہمارے اوپر جو ہے وہ رحم کیا۔ تو اسی لیے ہم یہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں مانتے ہیں۔ حضرت عثمان کے بغض میں ہم 2 کا انکار نہیں کرتے۔ حضرت عثمان کے بغض میں، کیونکہ حضرت عثمان کے نکاح میں 2 بیٹیاں ہیں، ہم ان کا انکار نہیں کرتے۔ ہم سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہنوں کا انکار نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں شرف اور وقار اور عزت عطا کی ہے کہ ہم نبی پاک کی بیٹیوں کو بھی مانتے ہیں، نبی پاک کے اصحاب کو بھی مانتے ہیں۔ آگے لفظ ہے، غور فرمائیں، یدنین علیہن من جلابیبہن، جلباب لفظ کی تھوڑی سی تحقیق آپ کے سامنے پیش کروں۔ یہاں پر جلباب کا معنی کیا ہے؟ علامہ اسماعیل بن حماد جوہری نے اس کا جو معنی ذکر کیا لغت کی کتاب صحاح کے اندر، بل جلباب الملحفہ، تو جلباب کا معنی ہے وہ لحاف اور کمبل یا وہ چادر جو وسیع و عریض ہوتی ہے، اس کو جلباب کہا جاتا ہے۔ کمبل کہہ لیں، چادر کہہ لیں، یا لحاف کہہ لیں، بڑی چادر کو جلباب کہا جاتا ہے۔ اور علامہ ابن منظور افریقی نے جلباب کا لسان العرب میں جو معنی کیا وہ یہ ہے، جلباب وہ چادر ہے جس کو عورت کمبل کی طرح اپنے اوپر جو ہے وہ اوڑھ لیتی ہے۔ اور ابو عبید نے کہا کہ ازہری نے یہ بیان کیا ہے کہ ابن العربی نے جو یہ کہا ہے کہ جلباب تہبند ہے، اس سے مراد وہ چادر نہیں جو کمر پر باندھی جاتی ہے، بلکہ اس سے مراد وہ چادر ہے جس سے تمام جسم کو ڈھانپ لیا جاتا ہے۔ تو جلباب وسیع و عریض چادر کو کہا جاتا ہے جس سے عورت تمام جسم کو ڈھانپ لیتی ہے۔ یدنین علیہن من جلابیبہن، اب یہاں پر چہرہ ڈھانپنے کی تھوڑی سی تحقیق سماعت کر لیں، کیونکہ ادھر جو مین اس آیت کا مطمع نظر ہے، اس میں 2 طرح کے طبقے ہیں۔ ایک طبقہ ہے اہل تشیع کا، انہوں نے صرف بڑی چادر لینے ہی کو پردہ شمار کیا، اور ہمارے اگر آپ غور فرمائیں تو جتنی بھی اہل تشیع کی عورتیں ہوتی ہیں، بڑی بڑی لمبی لمبی ان کی چادریں ہوتی ہیں، اور دور سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کوئی ایران یا کوفہ کی پارٹی تشریف لا رہی ہے۔ تو بارکیف ان کی ایک چادر کرنے کا اپنا ایک طریقہ اور ایک اپنا انداز ہے۔ وہ اس آیت کے ذریعے یہ کہتے ہیں کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے۔ یہ اہل تشیع کا یہ باقاعدہ ایک موقف ہے کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے۔ وہ دیکھیں کھلے چہرے لے کر وہ پھر رہی ہوتی ہیں، ان کا کوئی پردہ شردہ چہرے کا نہیں ہوتا۔ وہ اس آیت کو حجت بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے، اللہ نے صرف کہا چادر جو ہے وہ بڑی رکھ لیا کرو۔ اب ذرا تھوڑا سا غور فرمائیں آیت پہ، تاکہ آپ کے ذہنوں کے اندر جو شک شبہ ہے وہ بھی نکل جائے۔ اب یہاں پر اس آیت میں یہ الفاظ ہیں یدنین علیہن من جلابیبہن، یہاں پر جو لفظ من ذکر کیا گیا یہ من تبعیدیہ ہے، اور من تبعیدیہ کا معنی ہوتا ہے بعض حصہ، چادر کا بعض حصہ، یعنی من جلابیبہن چادر کا بعض حصہ، علیہن اپنے اوپر، یدنین ڈال لیا کریں۔ کیا مطلب ہوا بعض حصے کا؟ پھر تو یعنی عورتیں اپنے جلباب کا کچھ حصہ اپنے اوپر ڈال لیں،
مفسرین نے لکھا کہ علیہن میں حذف جو ہے ایک مضاف رکھا گیا، وہ کیا ہے؟ علی وجوہہن، یعنی اپنے چہروں پر چادر ڈال دیا کریں، یعنی چادر کا ایک پلو یا آنچل یا گھونگھٹ اپنے چہرے پر اس طرح ڈالے کہ چہرہ ڈھک جائے، اور یہی حجاب کا تقاضا ہے، اس کو آیت حجاب بھی کہا جاتا ہے۔ اور جامع البیان میں علامہ ابن جریر طبری نے جس چیز کا ذکر کیا وہ بھی بات جو ہے وہ ان کی ضائع کرنے والی یا گرانے والی، پھینکنے والی نہیں ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں انہوں نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان عورتوں کو یہ حکم دیا ہے کہ جب وہ کسی ضرورت کی بنا پر اپنے گھروں سے نکلے تو اپنی چادروں سے سر کو اور چہرے کو اس طرح ڈھانپ لیں کہ فقط ایک آنکھ کھلی رہے، جس طرح یہ ہمارے پٹھان حضرات یا ان کی خواتین جو ہیں وہ پردہ کرتی ہیں، اس طرح پردے کا بھی جو ہے وہ بعض اوقات روایات سے ثبوت ملتا ہے، لیکن اصل کیا ہے؟ چہرے کا ڈھانپنا، حجاب کرنا۔ تو یہاں پر جو چیز ذکر کی گئی اس کا یہی ہے کہ یہ حجاب والی آیت ہے، ان عورت کا پورا جسم چھپانا، عورت کے پورے جسم کو مستور رکھنا، یہ قرآن کا حکم ہے۔ تو عورت کے حجاب کے حوالے سے جو آیات اور بھی یہاں پر ذکر کی جاتی ہیں قرآن پاک میں، ایک آیت نمبر 53 ہے، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، جب بھی تم ان سے کوئی چیز مانگو تو سوال کرو پردے کے پیچھے سے، یعنی عورت کے چہرے کا پردہ ہے۔ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ، یہ تمہارے ان کے دلوں کے لیے جو ہے وہ بہتر ہے۔ اگر چہرے کا پردہ نہ ہوتا تو پھر حجاب کا کیا مقصد تھا؟ پھر یہ کہنا کہ پردے کے پیچھے سے چیز مانگا کرو، پھر کیا مقصد تھا؟ تو اس کا مطلب چہرے کا پردہ ہے۔ پھر آگے ذکر کیا، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، جس طرح یہ آیت نمبر 59 ہے، اس کا مطلب اپنے چہروں پر لٹکا لیا جائے تو یہ چہرے کا پردہ ہے۔ اور آگے ذکر کیا، ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، یہ پردہ ان کی شناخت کے بہت قریب ہے کہ وہ آزاد عورتیں ہیں اور آوارہ گرد باندیاں نہیں ہیں، سو ان کو ایذا نہ دی جائے، ان کو تکلیف نہ دی جائے۔ یہ اصل معاملہ کیا تھا؟ اصل معاملہ یہ تھا، زمانے جاہلیت میں طریقہ یہ تھا کہ آزاد عورتیں اور باندیاں دونوں قمیص اور دوپٹے میں چہرہ کھول کر نکلتی تھیں، اور جب وہ رات کے وقت قضائے حاجت کے لیے کھجوروں کے جھنڈ اور نشیبی زمینوں میں جاتی تو بدکار لوگ بھی ان کے پیچھے جاتے، اور بعض اوقات وہ آزاد عورتوں پر بھی دست درازی کرتے اور یہ کہتے کہ ہم نے اس کو باندی گمان کیا تھا۔ تب آزاد عورتوں کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ باندیوں سے مختلف وضاحت اختیار کرے، بائیں طور کے بڑی چادروں اور کمبلوں سے اپنے سروں اور چہروں کو ڈھانپ لیں تاکہ وہ باحیا اور معزز رہیں اور کوئی ان کے متعلق بری خواہش نہ کرے۔ تو اصل مقصد جو تھا ان کے چہرے ڈھانپنے کا یہی تھا۔ تو علامہ ابن جوزی حنبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے زاد المسیر میں یہ چیز ذکر کی کہ آزاد عورتیں چادروں سے اپنے چہروں اور سروں کو ڈھانپ لیں تاکہ معلوم ہو جائے کہ وہ آزاد عورتیں ہیں۔ تو اس کے حوالے سے مفسرین نے جو ہے وہ کافی سارا مواد جو ہے وہ اس امت تک پہنچایا ہے۔ حضرت ابو عبید سلیمانی بیان کرتے ہیں کہ جب ان سے اس آیت کے متعلق پوچھا گیا کہ انہوں نے کہا کہ تم چادر کو اپنی پیشانی پر رکھ کر چہرے کے اوپر لپیٹ لو، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ چہرے کا پردہ ہے۔ صدی نے کہا کہ ایک آنکھ کے سوا باقی چہرے کو ڈھانپ لو۔ یہ علماء کے اب مختلف موقف ہیں کہ آنکھ جو ہے وہ دونوں آنکھیں ظاہر ہونی چاہیے یا ایک ظاہر ہونی چاہیے۔ مقصد ہے چہرے کا پردہ کرنا، باحیا دکھنا اور باپردہ نظر آنا، اسے کہا جاتا ہے من جلابیبہن، چہرے پر اپنے اس بڑی چادر کا کچھ حصہ ڈال لیا کرو۔ تو اس کا مطلب احناف کا، شوافے کا، حنابلہ کا اور مالکیہ کا یہی موقف ہے کہ چہرے کا پردہ جو ہے وہ کیا جائے، چہرے کے اوپر جو ہے وہ چادر ڈالی جائے، تو یہی اصل موقف ہے۔ اور اس میں جتنے بھی جید قسم کے مفسرین ہیں سب کی یہی رائے ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی ازواج یا صحابیات جتنی بھی ہیں سب کا یہی معمول تھا کہ وہ چہرے کو ڈھانکا کرتی تھیں، چہرے کو ڈھانپ لیا کرتی تھیں۔ جس طرح جو ہے وہ ایک نبینہ صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ نے ازواج مطہرات کو اندر بھیج دیا۔ ازواج مطہرات میں سے ایک زوجہ نے عرض کی یہ تو نبینہ ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا یہ نبینہ ہے، تم نبینہ تو نہیں ہو نا، تم تو دیکھ رہی ہو۔ تو اس کا مطلب کہ عورت کا چہرہ چھپانا یہ جو ہے وہ لازم قرار دیا گیا اس آیت کے تحت۔ اب رہی بات بوڑھی عورتوں کی، ان کے حجاب کی تخفیف کیا ہے؟ سورہ نور کی آیت نمبر 60 میں آپ پڑھ چکے ہیں، میں نے پہلے بھی آپ سے اس مسئلے کی وضاحت جو ہے وہ کی تھی۔
والقواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاحا، وہ بوڑھی عورتیں جن کو نکاح کی امید نہیں ہے، فلیس علیہن جناح ان یضعن ثیابہن غیر متبرجات بزینہ، تو وہ اپنے چہرہ ڈھانپنے کے کپڑے اتار دیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان یضعن ثیابہن غیر متبرجات، طرح لے کے وہ اپنی زینت دکھاتی نہ پھریں، یعنی زینت دکھائے بغیر وہ اگر چہرے کا وہ اتار دیتی ہیں ان پر کوئی جو ہے وہ گناہ نہیں ہے۔ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنْ، اور اگر وہ اس سے پھر بچتی ہیں، نقاب میں رہتی ہیں، تو یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ بوڑھی عورتیں جو نکاح کا ارادہ نہ رکھتی ہوں، جن کو نکاح کی امید نہ ہو یا جن سے نکاح کرنے کی کسی کو خواہش نہ ہو، اور اگر ایسی عورتیں پردہ نہیں کرتی تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، اور اگر وہ پردہ میں رہتی ہیں، پردہ کرتی ہیں، تو یہ ان کے لیے بہتر ہے، یہی ان کے لیے پاکیزگی والی جو ہے وہ بات ہے۔ اب 10 منٹ جو ہے وہ باقی ہیں، اس میں اب تھوڑے سے دیکھ لیتے ہیں آدھے رسالت میں حجاب اور نقاب کے معمولات وہ کس طرح کے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر سے مدینہ تشریف لائے، دراں علیہ کہ آپ نے حضرت صفیہ بنت حی سے شادی کی تھی۔ انصار کی عورتوں نے آ کر صفیہ کے متعلق بیان کیا کہ میں نے اپنا حلیہ بدلا اور نقاب پہن کر انہیں دیکھنے گھر سے نکلی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری آنکھوں کو دیکھ کر پہچان لیا، میں واپس تیزی سے دوڑی، آپ نے جو ہے وہ مجھے پکڑ لیا اور فرمایا تم نے ان کو کیسا پایا؟ تو میں نے کہا اس یہودی عورت کو یہودیوں میں بیچ دیجئے۔ یہ آپ نے غیرت کی وجہ سے کہا تھا، کیونکہ آپ کی وہ سوکن بن کے جو ہے وہ آئی تھیں، تو اس وجہ سے آپ نے غیرت سے یہ کہا تھا کہ اس یہودی عورت کو جو ہے وہ یہودیوں کے پاس بھیج دیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جملے جو ہے یہ گراں گزرے تھے، آپ نے ناراضگی کا بھی ان سے اظہار کیا تھا۔ تو اس کا مطلب حضرت عائشہ صدیقہ کا معمول یہ تھا کہ آپ نقاب پہن کر جو ہے وہ آیا جایا کرتی تھیں۔ عہد رسالت کا یہ معاملہ ہے۔ اس کے علاوہ حضرت شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ام خلاد نام کی ایک عورت نبی پاک کی خدمت میں حاضر ہوئی، درا لیکن اس نے نقاب پہنا ہوا تھا، اس کا بیٹا شہید ہو گیا تھا اور اس کے متعلق پوچھنے آئی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعض صحابہ نے کہا تم اپنے بیٹے کے متعلق پوچھ رہی ہو وہ اور اس حال میں بھی تم نے نقاب پہنا ہوا ہے؟ اس نے کہا میں نے اپنا کھویا ہوا اپنا بیٹا کھویا ہے، اپنی حیا نہیں کھوئی۔ تو یہاں پر کیا اس حدیث پاک سے پتہ چلا کہ یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی خواتین تھیں عام حالات میں بھی نقاب ڈالتی تھیں، عام حالات میں بھی نقاب ڈالتی تھیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمانا صرف امت کی تعلیم کے لیے تھا، اور آگے سے جو جواب انہوں نے دیا وہ اس امت کی عورتوں کے لیے بطور تعلیم ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرا بیٹا شہید ضرور ہوا ہے، میں نے اپنا بیٹا کھویا ہے لیکن اپنی حیا نہیں کھوئی۔ تو یہ سنن ابی داؤد کی حدیث مبارکہ، حدیث نمبر ہے 2488، سنن ابی داؤد حدیث نمبر 2488۔ اسی طرح توریت کے اندر جو ذکر کیا گیا حجاب اور نقاب کے حوالے سے، یعنی عیسائیوں کے نزدیک بھی نقاب اور حجاب ہے، اور اس کی وجہ مجھے زیادہ دلچسپی جو ہے ہوئی، کچھ بچیاں ہمارے پاس جب میں پاکستان کالج میں پڑھاتا تھا، کچھ بچیاں تھیں جو عیسائی تھیں، کرسچن تھیں، وہ نقاب کر کے آتی تھیں، پردہ کر کے آتی تھیں۔ میں نے پوچھا کہ آپ کے جو مذہب میں پردے کا کیا حکم ہے؟ تو اس نے پھر باقاعدہ ایک تحفہ جو ہے وہ مجھے دیا تھا، اور وہ پوری تورات اس نے اٹھا کے جو ہے وہ میرے حوالے کی، اور یہ تورات ملتی بڑی مشکل سے تھی، بار گئے اس نے پوری تورات اٹھا کے جو ہے وہ مجھے دے دی، اور اس میں پھر جو ہے وہ تورات میں ایک باب ہے پیدائش کا، باب نمبر 2 ہے، اور اس کی جو آیات ہیں وہ 65 اور 66 ہیں، ان میں اس چیز کا ذکر موجود ہے کہ جتنے بھی آسمانی مذہب ہیں ان میں بھی پردہ ہے، اور کیا ہے، اور ربقہ نے نگاہ کی اور اضحاک کو دیکھ کر اونٹ سے اتر پڑی۔ یہ ایک واقعے کا ذکر ہے، اور اس پہ میں کوئی بحث نہیں کرنا چاہتا کہ ربقہ کون ہے، اضحاک کون ہے، بار کیا ایک ذکر کیا گیا ہے۔ اور ربقہ نے نگاہ کی اور اضحاک کو دیکھ کر اونٹ سے اتر پڑی، اور اس نے نوکر سے پوچھا یہ شخص کون ہے جو ہم سے ملنے کو میدان میں چلا آ رہا ہے؟ اس نوکر نے کہا یہ میرا آقا ہے۔ تب اس نے برقع لے کر اپنے اوپر ڈال لیا۔ یہ تورات کے الفاظ ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عہد توریت میں بھی نقاب اور حجاب کا حکم تھا، اور تم کو یہ خبر ملی کہ تیسرا خسر اپنی بڑوں کو جو ہے وہ پشم کو کرنے کے لیے تمنت کو جا رہا ہے۔ یعنی الفاظ انہوں نے جو استعمال کیا اردو کے وہ بہت مشکل ہیں، مطلب
جو تیرے گھر کا ایک فرد جو ہے وہ بھیڑوں کا جو ریشم ہے، پشم ہے یا اون ہے، اسے کاٹنے کے لیے جا رہا ہے، تب اس نے اپنے رنڈاپے کے کپڑوں کو اتار پھینکا اور برقع اوڑھا اور اپنے کو ڈھانکا۔ جس کپڑے میں وہ تھی اس نے ان کپڑوں کو اتار کے پھر برقع پہن لیا اور اس نے اپنے چہرے کو ڈھانپ لیا۔ یہ پیدائش کا باب نمبر 37 ہے اور آیت نمبر 14 اور 15 ہے۔ پھر پیدائش کا باب نمبر 38 ہے، آیت نمبر 20 میں ہے، پھر وہ اٹھ کر چلی گئی اور برقع اتار کر رنڈاپے کا جوڑا پہن لیا۔ یعنی جب وہ بندہ چلا گیا اس نے برقع جو ہے وہ اتار کر پھر جو عام گھر کے کپڑے ہیں وہ پہن لیے۔ تو اس کا مطلب تورات کے اندر بھی حجاب کا حکم ہے۔ تو یہ کچھ حکم ایسے ہیں جو ایز اٹ از اسی طرح رکھے گئے، ان کو نہیں بدلا گیا۔ تو اسی طرح ہمارے اسلام کے اندر بھی یہی ہے کہ چہرے کا پردہ جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو کچھ آیات ہیں آپ کے سامنے رکھی، اور باقی جو آیات ہیں ان پر جو ہے وہ کوئی اتنی خاص تشریح نہیں ہے۔ اور قیامت کے حوالے سے یہ ہے کہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت کا علم نہیں ہے؟ قیامت کا آپ کو علم ہے، تبھی تو آپ نشانیاں بتا رہے ہیں۔ لیکن اس کا جو دن تھا، جس تاریخ کو یہ ہونی تھی یا جس سال یہ ہونی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم دے کے بلا دیا گیا تھا، بلا دیا گیا تھا۔ اسی لیے جو ہے وہ بار بار یہ کہا جاتا ہے قل انما علمها عند اللہ، اس کا علم جو ہے وہ حقیقی وہ اللہ کے پاس ہے، اللہ جسے چاہے وہ علم عطا کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت کا جو ہے وہ علم دیا گیا، قیامت کی نشانیاں آپ کو بتائی گئیں، قیامت کی نشانیاں آپ نے بے شمار جو ہے وہ بیان کی، اور سینکڑوں میں نشانیاں آپ نے قیامت کی بیان فرمائی ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ جو چیزیں ذکر کی گئی ہیں یہ ساری جو ہے وہ قیامت کے حوالے سے ہیں۔ تو یہ ہماری جو ہے وہ آیات جو ہے وہ مکمل ہوتی ہیں۔ تو انشاءاللہ اب ہمارا ایک رکوع باقی ہے، بس انشاءاللہ کل پوری کوشش ہے کہ وہ ایک رکوع بھی ہمارا مکمل ہو جائے تاکہ سورہ احزاب ہماری مکمل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر اور احسان ہے جس نے ہمیں سورہ احزاب کو جو ہے وہ اس طرح پڑھنے کی توفیق دی کہ ہم اس کے بالکل اختتام کے قریب ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن کے صدقے ہم سب کی پریشانیاں دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن پاک کے صدقے ہم سب پر اپنا خصوصی کرم اور فضل فرمائے۔ جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت سلامتی والی زندگی عطا فرمائے، اور جو اس دنیا سے چلے گئے اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے۔ اور بالخصوص جو زیادہ پریشان ہے، ہماری ایک بچی اس کا بھائی جو ہے وہ کسی مشکل میں ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مشکل بھی آسان کرے، جلد از جلد اسے اپنے والدین سے اپنے بہن بھائیوں سے ملائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ اس قرآن پاک کے صدقے تمام پر اپنا خصوصی فضل، خصوصی کرم، خصوصی عنایت رکھے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگلی کلاس جو ہے وہ نہیں ہوگی کیونکہ مہمان جو ہیں وہ آئے ہوئے ہیں، تو میم ادھر مصروف ہیں، اس لیے اگلی کلاس جو ہے وہ آپ کی عشاء کی نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔